بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، آج کی یہ مجلس شب جمعہ نوچند جمعرات کی مجلس جو کہ مستقل طور پر منعقد ہوتی آ رہی ہے، خدا توفیق دے ان لوگوں کو کہ جو یہ مجالس منعقد کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ مجلس کا سلسلہ جاری کیا. جو لوگ اس مجلس کو جاری کر کے دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ اللہ ان کو قبر میں ان کی روحوں پر رحمت نازل کر رہا ہوگا، اور ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ جو حضرات اب بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، خداوند عالم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما. اس لیے کیونکہ اہل بیت کا ذکر کرنا ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے انتظام کرنا بھی ایک بڑی عبادت ہے. اہل بیت کا ذکر صرف وہی کر پاتا ہے جس کو اللہ کی توفیق ہو، اور جسے توفیق نہیں ہوتی وہ اہل بیت کا ذکر نہیں کر پاتا. اہل بیت کا کیا، وہ خدا کا بھی ذکر نہیں کر پاتا جس کو خداوند عالم کی توفیق نہ ہو. صرف وہی انسان ذکر اہل بیت اور ذکر خدا کرتا ہے جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. اور یہ توفیقات جب بھی ملتی ہیں جب انسان کی قسمت میں اور انسان کے سر پر والدین کی دعائیں ہوا کرتی ہیں، اور جب انسان کے پاس یہ دعائیں ہوں تو پھر وہ تربیت انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کی زبان اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ وہ خدا کا اور اہل بیت کا ذکر کر سکے. اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں مگر مسجدوں تک جانے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی. حی علی الصلاح کی آواز سب کو آتی ہے، حی علی خیر العمل کی آواز سب کو آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز سب کو آتی ہے، مگر مسجدوں تک ہر کوئی نہیں جا پاتا. اس لیے کیونکہ ذکر حق ہے، اور ذکر حق ہر کسی کی نہ قسمت میں ہوتا ہے اور نہ ہر کسی کو توفیق ملتی ہے. توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر حق اپنی جگہ بنائے ہوئے ہوتا ہے، اور وہی حق زبان سے نکل کر دنیا تک پہنچتا ہے. اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و محمد، آپ کے صحابی حشام ہیں، حشام سے پوچھا ہے، حشام جب تمہاری زبان پر ہمارا ذکر آتا ہے تمہیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جب تم خدا کا ذکر کرتے ہو کیسا محسوس کرتے ہو؟ جب خدا کی تعریف کرتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو تو پھر کیسا محسوس کرتے ہو؟ حشام نے کہا کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آتا، جب میں ذکر کرتا ہوں یا پھر مجھ سے کوئی اہل بیت یا خدا کی شان میں کوئی مباحثہ یا بحث کرنے لگتا ہے تو ایسے جوابات اور ایسی باتیں میرے
زبان پر آ جاتے ہیں کہ جن کو میں سوچتا ہوں کہ آخر میں نے جواب کیسے دیا. تو امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اے شام، جب کوئی انسان ارادہ کرتا ہے ہماری شان میں، اللہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں گفتگو کرنے کا، تو زبان اس کی ہوتی ہے اور الفاظ ہمارے ہوا کرتے ہیں. سوچئے اتنی بڑی توفیق جب خداوند عالم عطا فرما رہا ہو، تو پھر کیوں نہ انسان ایسا ذکر کرے کہ جس کو خدا بھی پسند کرتا ہے، رسول بھی پسند کرتے ہیں، اہل بیت بھی پسند کرتے ہیں. لہذا آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہم نے قرار دیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک نئے مہینے کی شروعات ہوئی ہے، آغاز ہوا ہے. جمادی الثانی کا مہینہ ہے جس کے اندر پوری کائنات کے اندر خوشی بھی منائی جاتی ہے اور غم بھی منایا جاتا ہے. خوشی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی ہے، اور غم منایا جاتا ہے آپ کی شہادت. اس میں بھی اختلاف ہے. کچھ لوگ اس ماہ کی شروعات میں مطلب 3 جمادی الثانی کو شہادت مناتے ہیں بی بی کی، اور کچھ لوگ 10 جمادی الثانی. اس لیے کیونکہ 2 روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضور کی رحلت کے 75 دن کے بعد شہادت ہوئی بی بی کی، اور ایک روایت ہے 90 دن کے بعد. لہذا اپنے اپنے اعتبار سے شہادتیں منائی جاتی ہیں، ایام اعظم منائے جاتے ہیں. اسی لیے ان دنوں کو ایام فاطمہ، ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے. لہذا آج کی بحث سے انشاءاللہ گفتگو جتنی بھی دیر رہے گی وہ اسلام میں عورت کا معیار، عورت کا مقام. اس لیے کیونکہ تاکہ شہزادی کے ذات پر کچھ گفتگو کی جا سکے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے جا سکیں، تاکہ ہماری اس مسجد کا مقصد، اس مجلس کا مقصد پورا ہو سکے. کیونکہ اس مجلس اور فرشیزہ کا بچھانے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا تک وہ میسج پہنچ سکے جو اہل بیت کا ذکر ہے. اس لیے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور دیکھو میرا شکر ادا کرو اور کافر مت ہو جانا. اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی میں تمہارے ذکر کو دبنے نہیں دوں گا، ختم نہیں ہونے دوں گا، بلکہ اگر تم میرا ذکر کرتے رہے تو میں تمہیں بھی حیات اور زندہ رکھوں گا. پروردگار عالم کا یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم جو نمازیں پڑھتے ہو، تم جو روزے رکھتے ہو، تم جو قیام کرتے ہو، تم جو سجود کرتے ہو، تم جو حج کرتے ہو، اگر یہ میرا ذکر تم خضوع خشوع کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ جان لو کہ میں تمہارے ذکر کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں تمہارے ذکر کو بلند بناتا چلا جاؤں گا. تمہارے سجدے ختم نہیں ہوں گے، تمہارا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک دل کے اندر اتنی محبت پیدا کر دوں گا کہ جب بھی ذکر خیر آئے گا تو تمہارا ذکر کیا جائے گا. آیت نے کیا کہا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. واشکروا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو. بھئی یہ جو نمازیں ہیں یہ شکر ہی تو ہیں. یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، قیام پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے. ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے موقع دیا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں. واشکروا لی ولا تکفروا، اور کافر مت ہو جانا. پھر قرآن نے آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو کا ذکر آبائکم، جیسے تم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہو، جیسے تم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو، جیسے تم اپنے بزرگوں کا، گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر کرتے ہو. او افضلا، بلکہ اس سے بھی زیادہ میرا ذکر کرو. ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں شان سے، دوست احباب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اتنی جائیداد رکھتے تھے، پیسہ رکھتے تھے، دولت رکھتے تھے، شہرت رکھتے تھے. ہم کتنا بھی بڑا نام اپنے بزرگوں کا لے لیں لیکن اتنا بڑا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جیسا خداوند عالم کا نام ہے. خداوند عالم کی ذات کائنات کے اندر سب سے بڑی ہے، اور خداوند عالم دنیا کے اندر انسان دولت والا ہو، پیسے والا ہو، کچھ بھی کر لے، مگر جو کمالات خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں وہ کمالات کسی اور میں نہیں پائی جاتے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان سے بھی زیادہ، اپنے بزرگوں سے زیادہ میرا ذکر کرو.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے دادا باپ دادا کے پاس دولت تھی تو جہاں باپ دادا کی دولت کا ذکر کریں وہیں شکر خدا بھی کریں. ہم پروردگار عالم کا شکر بھی ہے. خداوند عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے ایسے گھر ایسے خاندان میں ہم کو پیدا کیا ہے کہ جو باعزت لوگ تھے. انسان کو ضروری ہے فخر اور انسان کا شکر کا سلسلہ رہنا چاہیے فخر کے ساتھ ساتھ. ایسا نہ ہو کہ انسان کے اندر اکڑ پیدا ہو جائے، انسان کے اندر غرور پیدا ہو جائے، انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے. امام فرماتے ہیں یہ عرب کا وظیفہ تھا کہ لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے اپنے اپنے خاندان کی تعریفیں کیا کرتے تھے، قصیدے پڑھا کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہ تھے، ہمارے پاس اتنی دولت تھی، ہمارے پاس پیسہ تھا. نہیں، اہل بیت نے کانسیپٹ ہی ختم کر دیا. اہل بیت نے کہا کہ اگر تم ذکر کرنا چاہتے ہو، تم بات کرنا چاہتے ہو، اور اگر تم قصیدے پڑھنا چاہتے ہو تو صرف اہل بیت کے پڑھو، خداوند عالم کے ذکر پڑھو. اور خداوند عالم نے جو فضیلت اہل بیت کو بخشی ہیں، جب تم ان کو سنو گے اور بیان کرو گے تو تمہیں لگے گا کہ تمہارے اندر کوئی کمال نہیں پایا جاتا. لہٰذا ہم اسی ذکر کو کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے. کا ذکر آبائکم، ایسے ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا کیا کرتے تھے. ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ کتنے بھی کمال والے ہوں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ان کے اندر اتنا کمال پایا جاتا تھا کہ کائنات کی ساری جائیداد، ساری زمین ان کے قبضے قدرت میں تھی. کوئی بھی کتنا ہی بڑا ہو جائے اتنا بڑا کمال نہیں پایا جاتا کہ اگر سورج کو اشارہ دے دے تو سورج اپنی جگہ سے پلٹ آئے، چاند کو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، مردے کو ٹھوکر مار دے تو وہ زندہ ہو جائے، ہاتھ میں اگر سنگریزے آ جائیں تو وہ کلمے پڑھنے لگیں، درخت کے درمیان سے گزر جائیں تو وہ جھک جھک کر سلامی دیں. کتنا ہی کمال ہو ہمارے بزرگوں کے اندر، لیکن یہ کمال نہیں پایا جا سکتا. ہاں وہ قابل فخر لوگ ہیں جو اہل بیت کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں. جن کو ہم مانتے ہیں وہ ہیں کہ جن کے دروازے پر آ کر جبریل سلام کیا کرتا تھا، جس کے دروازے پر قمبر نوکری کیا کرتا تھا، جس کے دروازے پر سلمان آ کر اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتا تھا، جس کے گھر کی کنیز جناب فضہ تھیں، جس کے گھر کے اوپر، جس کے دروازے پر آ کر، جن کے دروازے پر آ کر ستارہ سجدہ کیا کرتا تھا، جن کے دروازے پر آ کر تمام فرشتے کبھی فقیر، کبھی ذلیل، کبھی مسکین، کبھی اسیر بن کر آیا کرتے تھے. یہ وہ فرشتے جو کائنات کو رزق پہنچانے آتے تھے، وہی فرشتے یہاں سے روٹیاں مانگنے کے لیے آتے تھے. جبریل جیسا سردار اس دروازے پر آ کر جھولا جھلایا کرتا تھا. جب تمام بڑے سے بڑے کمال والے اس دروازے پر آ کر سلامی دیا کرتے تھے. اس دروازے پر جو آ جاتا تھا، جو آ جاتا ہے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے اندر وہ کمال پایا جاتا ہے کہ وہ تمام دنیا پر فخر کرتا ہے. اسی لیے جناب فضہ سے کسی نے، جناب قمبر نے کہا تھا، اے فضہ تمہیں مبارک ہو، تم جنت میں جاؤ گی. جناب فضہ نے کہا، اے قمبر جنت تمہیں مبارک ہو، جنت میں جانے کی تمنا وہ کرے جو جنت میں رہتا نہ ہو. ایک مرتبہ جناب فضہ سے جناب قمبر نے کہا، تمہیں کیا پتا جنت کے اندر کتنے کمالات ہیں، کتنی آسائش ہیں، کتنے آرام ہیں. ارے جنت کے اندر فرشتے پائے جاتے ہیں. فضہ نے کہا، مجھے مت بتاؤ، صبح شام یہیں پر نوکری کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں. کہا فضہ جنت کے کھانے اور خوان اتنے زیادہ مشہور ہیں کہ جن کی باتیں قرآن کے اندر بھی لکھی ہوئی ہیں. کہا مجھے مت بتاؤ، مجھ جیسی کنیز بھی اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ یہیں پر بھیج دیا کرتا ہے. کہا اے فضہ تمہیں نہیں پتا کہ دیکھو جنت کا لباس الگ ہوا کرتا ہے. کہا مجھے مت بتاؤ، اگر میرے شہزادے خواہش کر لیں تو اللہ جنت کا لباس یہیں بھیج دیا کرتا ہے. یعنی یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہم کیوں نہ ذکر کریں ایسے لوگوں کا، کیوں نہ تبصرہ کریں ایسے لوگوں کا کہ جن کو سننے کے بعد اور جن کی فضیلتیں کائنات کا ہر ایک انسان کرنا چاہتا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ ذکر کریں. کس کا ذکر کریں؟ اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر کریں. کیسے ذکر کریں؟ جیسے اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں، اور ذرا منو، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کریں. کس کس کا ذکر کیا جائے؟ قرآن کے اندر صاف لفظ نے کہا کہ ان کا ذکر کرو جو عبد شکور ہیں، شکر کرنے والے بندے ہیں. اچھے لوگوں کا ذکر کرو، نیک لوگوں کا ذکر کرو. کائنات میں کتنے ہی لوگ پائے جاتے ہوں، کتنے ہی نیک لوگ پائے جاتے ہوں، مگر کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے لیے خداوند عالم نے سند دی ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ ارادہ کر چکا ہے کہ ان کے نزدیک نجاست نہیں جا سکتی ہے.
انسان کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی پیارا ہو، لیکن جس کا قصیدہ خدا پڑھے، جس کا قصیدہ فرشتے پڑھیں، ایسا انسان کائنات میں نہیں پایا جاتا ہے۔ قرآن نے پھر بڑھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تو جب اتنے کمالات پائے جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ ذکر کریں؟ لہذا ہم نے جس آیت مبارکوں کو اپنے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر، اور آپ اکثر طور پر یہ سنتے رہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصلی لربک، تم اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، فصلی، نماز پڑھتے رہو۔ اب آپ ذہن محترم ذرا غور فکر کریے گا، یہ جو نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ اس سے کہا جا رہا ہے جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب رات رات بھر نماز پڑھ کے تمہارے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، تھوڑی دیر رک بھی جایا کرو، تھوڑی دیر آرام بھی کیا کرو۔ وہی خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، جب کوثر عطا کیا ہے تو اب تم پر فرض ہے کہ تم نماز پڑھو، فصلی لربک وانحر، اور قربانی پیش کرو، ان شانئک ھو الابتر۔ وہ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، آپ مقتول نسل ہیں، وہ خود ابتر ہیں، وہ خود شرمندہ ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ مسلمانوں سے پوچھا گیا آخر یہ کوثر کیا ہے، تو مسلمانوں نے کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جنت کے اندر ایک ویل ہے، ایک کنواں ہے، کہ جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کنواں پروردگار عالم نے رسول کو عطا فرما دیا۔ عجیب بات ہے، کتنی بڑی عجیب فکر ہے مسلمانوں کی۔ مسلمان صرف ایک کنویں کا حقدار سمجھ رہا ہے رسول کو، حالانکہ رسول تو پوری کائنات کے، پوری جنت کے حقدار ہیں۔ اس لیے کیونکہ رسول نے بہت صاف لفظوں میں یہ بات عطا فرمائی ہے، اے علی 3 فضیلتیں مجھے عطا فرمائی گئی ہیں جس میں تم بھی میرے شریک ہو۔ اس بات سے واضح ہو جائے گی یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر کنویں کی ویلیو ہے یا پوری جنت کی ویلیو ہے۔ مسلمان کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے رسول کو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کنواں عطا فرمایا، ایک حوض کوثر عطا فرمایا۔ حوض کوثر ایک چھوٹی سا ایک حصہ ہے جنت کا۔ رسول فرماتے ہیں اے علی 3 فضیلتیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہیں جس میں تم بھی شریک ہو۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علم مجھے دیا ہے، اٹھانے والے تم ہو۔ اے علی دوسری فضیلت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جنت مجھے عطا فرمائی ہے، بانٹنے والے تم ہو۔ اور تیسری چیز عطا فرمائی ہے کوثر مجھے عطا فرمایا ہے مگر پلانے والے تم ہو۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ رسول صرف اور صرف کنویں کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ جو پوری جنت کا مالک ہو اس کو کنویں کی محتاجی نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر انا اعطیناک الکوثر سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہو کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، نہیں، یہاں پر حوض کوثر مطلب نہیں ہے، یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کیونکہ جنت اہل بیت کی ہے، جنت اہل بیت کی ہے، اور قرآن اس بات کو ثابت کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ چلیے سورہ انسان پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دن تک آپ کی نظر میں وہ واقعہ ہوگا کہ جب اہل بیت کے دروازے پر آ کر فرشتہ کبھی اسیر بن کر آتا ہے، کبھی مسکین بن کر آتا ہے، کبھی یتیم بن کر آتا ہے۔ 3 دن تک روٹیاں لے کر جاتا رہا، روٹیاں مانگ کر لے جاتا رہا۔ تیسرے دن فرشتے نے کہا کہ اہل بیت ہم تمہارا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے 3 دن تک ہمیں روٹی عطا فرمائی ہے۔ اب قرآن کے لفظ ہیں، سورہ انسان کہتا ہے کہ اہل بیت کی طرف سے آواز آئی جس کو قرآن نے جگہ دی، قرآن نے اپنے سینے میں رکھ لیا، قرآن نے اس موتیوں کو اپنے سینے کے اندر پرو لیا تاکہ دنیا قیامت تک یہ سمجھ سکے آخر اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی زبان یہ بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن ہے کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کسے کہا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کسی اور چیز کا نام نہیں، اہل بیت کے گھر میں بولی جانے والی زبان کا نام قرآن ہے۔ اہل بیت کے گھر میں جو بات بولی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے،
اسی کو تو قرآن کہتے ہیں. بھائی آیتیں کیا ہیں؟ رسول کی زبان سے کلام نکلتا رہا، آیتیں بنتا رہا. یہ آیتیں وہ ہیں جو خدا کہلواتا رہا، خدا حکم فرماتا رہا اور رسول پہنچاتے رہے. اس لیے کیونکہ رسول کا ہر ایک کلام، ہر ایک بات قرآن نہیں ہے، مگر جس کو قرآن کہہ کر پہنچایا ہے وہ قرآن ہے اور اس کے علاوہ حدیث ہے. لہٰذا جو بات کہہ کر رسول نے پہنچائی وہ قرآن کے اندر یہ محفوظ ہو گئی کہ اہل بیت نے کیا کہا ہے. اہل بیت نے جواب دیا انما نطعمکم الا بوجہ اللہ. اے فرشتوں، ہم نے تم کو اس لیے نہیں دیا، ہم نے تم کو یہ روٹیاں اس لیے نہیں کھلائیں کہ ہمیں تم سے کچھ چاہیے کہ تم ہمارا شکر ادا کرو یا تم ہمیں جزا دو. الا بوجہ اللہ، ہم نے تو اس لیے کھلایا ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے، پروردگار عالم ہم سے خوش ہو جائے، ہم نے اس لیے عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. لا نریدو، یعنی آگے آیت بڑھتی ہے تو کیا کہا؟ لا نریدو، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے نہ جزا چاہیے نہ ہمیں تم سے شکر چاہیے، ہم تو اللہ کی خوشنودی کے لیے تمہیں کھلا رہے تھے. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، آگے بات بڑھی تو قرآن نے پھر آگے ارشاد فرمایا. قرآن کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم نے آگے بڑھ کر کہا جزاؤہم بما صبروا، جو تم نے صبر کیا ہے ہم اس کی جزا تم کو عطا فرما رہے ہیں. تم نے جو صبر کیا ہم اس کی جزا دے رہے ہیں. اس کی جزا کیا ہے؟ جنتوں و حریرا. ہم نے تم نے جو روٹیاں عطا فرمائی ہیں وہ کون سی روٹیاں؟ کہ جو جناب فاطمہ زہرا کی گھر کی روٹیاں تھیں، جس میں جناب فضہ کی بھی روٹی تھی، جس میں امام حسن کی بھی روٹی تھی، جناب امام حسین کی بھی روٹی تھی، ملائکہ کائنات کی بھی روٹی تھی، جناب فضہ کی بھی روٹی تھی. عجیب بات ہے، مسلمان ایک لفظ کہتا ہے، ایک بات کہتا ہے. آیتیں جب آتی تھیں، جب رسول موجود ہوا کرتے تھے کسی واقعے میں، تب آیت آئی ہے. مباہلہ میں آیت آئی، جنگ صفین میں آیت آئی، جنگ خندق میں آیت آئی، غدیر میں آیت آئی، کیونکہ رسول موجود تھے. لیکن یہاں تو رسول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت رسول کو صرف رسول کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ انسٹال تو ہو گیا دوبارہ. ہلو ہلو راہل بھائی، راہل بھائی، قرآن مجید کے ذریعے سے اہل بیت کی فضیلت کو بتایا. 3 دن تک روٹیاں دی جا رہی تھیں، فرشتے آ کر روٹیاں لے رہے تھے. فرشتوں نے کہا کہ اہل بیت ہم آپ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. اہل بیت نے کہا لا نریدو، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم تم سے جو ہے شکر سنیں یا پھر تم ہمیں کوئی جزا عطا فرماؤ، جزا دو. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اللہ لوجہ اللہ، ہم نے تو تم کو یہ روٹیاں اس لیے عطا فرمائی، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تم کو روٹیاں اس لیے عطا فرمائی تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے. فرشتے خاموش ہو گئے. پروردگار عالم نے کہا، ارشاد فرمایا وجزاؤہم بما صبروا جنتوں وحریرا، انہوں نے جو صبر کیا 3 دن تک اور روٹیاں دی ہیں، ان کا جزا کیا ہے؟ ان کی جزا جنت ہے. بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں، میں قرآن سے یہ بات ثابت کر رہا ہوں. مسلمان کہہ رہا ہے انا اعطیناک کالکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ایک کنواں عطا فرمایا. اور سورہ انسان کہہ رہا ہے، قرآن کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن لوگوں نے صبر عطا کیا، صبر کا امتحان دیا، جزاؤہم بما صبروا جنتوں وحریرا، جنہوں نے صبر کیا ہے ان کی صبر کی جزا یہ ہے کہ ان کو جنت دی جائے. مسلمان کہہ رہا ہے کہ کنواں دیا گیا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنت دیے. بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف جنت کا ایک حصہ نہیں بلکہ اہل بیت جنت کے مالک ہیں. وہاں کوثر سے مراد صرف کنواں نہیں ہے، وہاں کوثر سے مراد ہے نسل کثیر، کہ قیامت تک کے لیے انسان سن لے کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے مگر اولاد فاطمہ ختم نہیں ہو سکتی، اولاد رسول ختم نہیں ہو سکتی. اور وہ لوگ جو رسول کو تانے دیتے تھے کہ تمہارے بیٹے مر چکے ہیں اور تمہارے بیٹے چلے جا چکے ہیں تو تمہاری نسل ختم ہو گئی، اب تمہارا مشن بڑھانے والا کون ہوگا؟ تمہارا مشن آگے
پھیلانے والا کون ہوگا؟ تو خداوند عالم نے ارشاد فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب تم گھبراؤ مت، ہم تم کو ایسی نسل عطا فرمائیں گے جو قیامت تک چلے گی، نسل کثیر عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا ہر مشن ختم ہو سکتا ہے مگر تمہارا مشن ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول کو جو نسل ملی ہے، دنیا کے ہر ایک انسان کو نسل چلتی ہے اس کے بیٹے کے ذریعے سے، لیکن اللہ نے یہ قیامت اور یہ ایک الگ فیصلہ کیا ہے کہ جس طریقے سے جناب مریم کی مثال اللہ نے پہلے ہی رکھی، جناب مریم کو اللہ نے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا تاکہ دنیا یہ ثابت کر سکے اور سمجھ سکے کہ جب عیسیٰ کی نسل جناب مریم کے ذریعے سے چل سکتی ہے تو فاطمہ کی نسل، رسول کی نسل فاطمہ کے بیٹوں سے کیوں نہیں چل سکتی ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مریم کو یہ معجزہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ مریم کی کوئی فضیلت تھی، مریم کا بڑا رتبہ تھا، ہاں وہ بتول ہیں، وہ ماں ایک نبی کی ماں ہے، ان کی فضیلت ہے، مگر خدا کو پتا تھا آنے والے وقت میں ایک سوال ہوگا تو ایک مثال دی جائے گی کہ جیسے مریم کی فضیلت ہے اسی طریقے سے فاطمہ کی فضیلت ہے، جس طریقے سے مریم کی اولاد عیسیٰ کے ذریعے سے نسل چل سکتی ہے ایسے ہی رسول کی اولاد جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اور چلی۔ جناب فاطمہ زہرا نے یہ بات ثابت کی ہے، آج تاریخ کے اندر موجود ہے، ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ آج نسل فاطمہ ہے جو پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اب تک کہتے تھے رسول کو شرمندہ ہو گئے، اب یہ سوال کیا جاتا ہے وہ لوگ کون تھے؟ وہ کافر تھے جو رسول کو تانے دیتے تھے تمہارا مشن کہاں سے چلے گا؟ تو لوگوں کو کہنا چاہیے تھا، دوستوں کو، احباب کو، انصار کو، اصحاب کو کہنا چاہیے تھا مشن کیوں نہیں چلے گا؟ مشن چلانے والے ہم، لیکن سب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ رسول کا مشن اصحاب کے ذریعے سے نہیں چلے گا، رسول کا مشن اولاد کے ذریعے سے چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کو کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شان میں یہ آیت نہیں ہے، جناب فاطمہ زہرا اکیلی بیٹی تھوڑی تھی، بلکہ جناب فاطمہ زہرا کی اور بھی بہنیں تھیں، بہت سارے اعتراضات، بہت ساری باتیں۔ حالانکہ بہت سارے راویوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے علاوہ 2 بیٹیاں یا 3 بیٹیاں اور تھیں کہ جناب خدیجہ کی پہلی شادی سے تھی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جو موثق روایت ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب جناب خدیجہ کی شادی جناب رسول اسلام سے ہوئی ہے تو جناب خدیجہ باکرہ تھی۔ ہاں جو بیٹے ہوئے جناب قاسم اور جناب عبداللہ کہا جائے، جناب قاسم ہیں، یہ جو بیٹے رسول اسلام کے ہوئے، رسول اسلام کی آغوش میں آنے کے بعد پروردگار عالم نے مصلحت ان کو واپس بلا لیا۔ جو رسول کے بیٹے پائے جاتے ہیں، تاریخ نے بتایا کہ جس کا نام، ایک بیٹے کا نام طیب اور ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا قاسم، 3 بیٹے، اور 3 بیٹے ثابت تھے، نام میں اختلاف ہو سکتا ہے کچھ، لیکن تاریخ بیان کرتی ہے کہ 3 ہی بیٹے رسول اسلام کے تھے، اور تینوں کی دنیا سے واپسی پروردگار عالم نے مصلحت کی۔ اور آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا، یہ اولادیں ہیں کہ جناب خدیجہ سے ثابت ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بیٹی کا نام رقیہ اور ایک کا نام کلثوم تھا، جن کی شادیاں جو ہیں دوسرے لوگوں سے ہوئی، اور ان کے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کو رکھا گیا کہ ان کی شادیاں ان سے ہوئی کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو رسول شادی کیوں کرتے، یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حقیقتاً ان لڑکیوں کو رسول کی بیٹیاں ثابت کرنا وہ نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ان کے اسلام کو ظاہر کیا جائے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان سے شادی کیسے ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ یہ بیٹیاں جو تھیں وہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی تھی، کہ جن کی پرورش جناب خدیجہ نے کی تھی، اور اسی طریقے سے کہ جیسے جناب زید مشہور تھے رسول اسلام کی اولاد میں، اور حالانکہ اولاد نہیں تھے لیکن بیٹا کہا جاتا، جناب زید مشہور ہوئے
عرب کے اندر اسی طریقے سے یہ بیٹیاں بھی مشہور ہوئی ہیں، لیکن رسول کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اب اس کی تحقیق کے طور پر جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور سرور کائنات اللہم صلی علی محمد و علی محمد کا نکاح جب جناب خدیجہ سے ہوا تھا تو آپ کا اعلان نبوت سے پہلے ان لڑکی آپ کی اعلان نبوت یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے ہی ان لڑکیوں کے نکاح ہو چکے تھے، اور حضور سرور کائنات کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، یہ ہر روایت کہتی ہے، اور 30 سال کے سن تک کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 25 سال میں نکاح ہوا، 30 سال تک کوئی شادی یعنی اولاد نہیں ہوئی، تو 5 سال تو یہ ہو گئے۔ اب اعلان نبوت میں لگا 10 سال، 40 سال کی عمر سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ان لڑکیوں کا نکاح آپ کی 40 سال عمر ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 10 سال کی عمر کے اندر عبداللہ بھی پیدا ہوں، طیب بھی پیدا ہوں، اور قاسم بھی پیدا ہوں، جناب فاطمہ بھی پیدا ہوں، رقیہ بھی پیدا ہوں، کلثوم بھی پیدا ہوں، 5 بچے یعنی 6 بچے 10 سال میں پیدا بھی ہو جائیں اور لڑکیوں کی شادی بھی ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی تحقیق کو بتا رہی ہے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو مسلمان اور ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اور جناب فاطمہ زہرا کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے۔ یہاں پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں، میں کہتا ہوں آپ 40 مان لیجئے، لیکن ایک بات بتائیے کہ اگر رسول کی فاطمہ زہرا کے علاوہ بھی کوئی بیٹی تھی تو رسول نے عدالت سے کام کیوں نہ لیا؟ نعوذ باللہ خاکم بدہن۔ اس لیے کیونکہ ہم تو مان لیں گے 4 بیٹیاں، مگر رسول کی عدالت پر فرق آ جائے گا۔ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو چادر کسا میں ایک ہی بیٹی کیوں نظر آئی؟ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے میں ایک ہی بیٹی نظر کیوں آئی؟ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو غدیر خم کے اندر ایک ہی بیٹی کی نظر کیوں آئی؟ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو حدیث کسا کے اندر ایک ہی بیٹی کیوں نظر آئی؟ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو پھر باغ فدق ایک ہی بیٹی کو کیوں دیا گیا؟ اور رسول کی 4 بیٹیاں تھیں تو رسول کی رحلت کے بعد فاطمہ کا رونا تو نظر آتا ہے مگر کسی اور بیٹی کا رونا نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تمام باتیں الگ ہیں اور وہ لوگ فاطمہ کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شہزادی کا وہ ذکر جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کو محفوظ کرنے والے ہیں، تو کائنات مل کر بھی فاطمہ کی اہمیت کو گھٹانا چاہے تو نہیں گھٹا سکتی، اس لیے کیونکہ جس کی اہمیت کو خدا محفوظ رکھنا چاہے دنیا اس کی عظمت کو نہیں گھٹا سکتا۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا کی اہمیت، جناب فاطمہ زہرا کا مقام ہے، جناب فاطمہ زہرا جیسا قصیدہ، جناب فاطمہ زہرا جیسی ذات کائنات میں نہیں۔ تو انا اعطیناک الکوثر کا مطلب یعنی قرآن بیان جو کر رہا ہے کہ ہم نے کوثر عطا کیا۔ کوثر عطا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جنت کا ایک ویل ایک کنواں ہم نے عطا کیا، نہیں، جنت ان کی ہے، نسل کثیر عطا فرمایا۔ شہزادی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے مراد میری جدہ جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو گے فاطمہ زہرا کی اہمیت کو؟ کائنات آج تک اہمیت کو گھٹانے کی کوشش کری، گھٹا نہیں سکی ہے۔ جس کے قصیدے قرآن پڑھتا ہو اس کے قصیدوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ جس کی فضیلت قرآن پڑھتا ہو اس کی فضیلت کو کون گھٹا سکتا ہے؟ قرآن نے عجیب لفظوں میں کہا ہے، پروردگار نے ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فی الکتاب، اپنی کتاب کے اندر ذکر کرو، کس کا ذکر کرو؟ عبدن شکورا، کون سے عبد؟ وذکر فی الکتاب نوح، اپنی کتاب کے اندر نوح کا ذکر کرو، کیا؟ انہو عبدن شکورا، انہو کان عبدن شکورا، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا وہ بندہ ہے جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے۔
कौन है जनाब नूह? आपने आयत सुनी, इरशाद क्या फरमाया जा रहा है? नूह का जिक्र करो, इन्नहु कान अब्दन शकूरा, इसलिए क्योंकि वो हमारा शाकिर बंदा है, हमारा शुक्र करने वाला बंदा है। कुरान ने इस बात को तो साबित कर दिया कि हमें हमारे ऊपर सवाब है, हमारे ऊपर वाजिब है कि हम उसका जिक्र करें जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हम उसका जिक्र करें जो अल्लाह का शुक्र अदा करता हो। अब सोचिए, जरा इस अहमियत को समझिएगा, जो अल्लाह का जिक्र करे उसका जिक्र करना, जिसका जो अल्लाह का शुक्र अदा करे उसका जिक्र करना सवाब है। तो अगर किसी का शुक्र खुदा अदा करे, आप कहेंगे कैसे? कुरान साबित करता है। सूरह इंसान फिर पढ़िए, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन हरीरा, इन्होंने जो सब्र किया है इनका जो जजा है वो जन्नत है, हमने इनको जन्नत अता फरमाई। तो जब फरिश्तों ने कहा कि हम आपका शुक्र अदा करते हैं, तो अहले बैत ने कहा कि हमें तुम्हारा शुक्र नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा शुक्र नहीं चाहिए, हमें तुमसे जजा नहीं चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, मैंने आयत पढ़ दी कि आपने गौर फरमाया, कुरान कह रहा है कि तुमने जो अमल अंजाम दिया है उसका जजा ये है कि हमने तुमको जन्नत अता फरमाई। समझे आप? यानी जन्नत अहले बैत का जजा है, जजा मेहनत के बदले में मिलती है, यानी जन्नत अहले बैत की कमाई हुई है, ऐसे नहीं है। जन्नत कमाई हुए, हम और आप तो इस बात का दावा भी नहीं कर सकते कि हमारी जजा जन्नत होगी, इसलिए क्योंकि हमारी नमाजें इस काबिल नहीं है, हमारे रोजे इस काबिल नहीं है, हमारे हज इस काबिल नहीं है, हमारी ज़कात इस काबिल नहीं है। हम कितनी ही नमाजें पढ़ लें, कितने ही रोजे रख लें, क्या एक नमाज के लिए भी हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमारा हक जन्नत है, हमारी जजा जन्नत है? ऐसा हो सकता है? कभी हम इस बात का दावा कर सकते हैं? इसलिए क्योंकि हमें खुद पता है कि जो नमाजें हम पढ़ रहे हैं वो नमाजें इस काबिल नहीं है, वो तो अहले बैत के तुफैल में कबूल हो जाएंगी, वो अलग बात है। शफात नहीं मिलेगी तो फिर नमाजें कबूल नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि कुरान ने कहा है लानत है ऐसे नमाजियों पर जो अपने नमाज से गाफिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर नमाजी भी काबिल कबूल नहीं है। कुछ नमाजी ऐसे होंगे जिन पर लानत भेजी जाएगी, कुछ नमाजी ऐसे होंगे जिनको जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। जन्नत के लोग पूछेंगे कि जहन्नुम की तरफ जाने वाले नमाजियों, ये बताओ तुम तो बड़ी नमाजें पढ़ते थे, तुम तो बड़े सजदे करते थे, आखिर तुम्हें जहन्नुम में क्यों ले जाया जाएगा? लेकिन वो कहेंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम तो नमाजियों में से थे ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हर नमाज कबूल नहीं होगी। हम और आप नमाज पढ़ते जरूर हैं, मगर हमारी नमाज इस काबिल नहीं है कि हमें जन्नत के काबिल बना सके। हर एक इंसान मुसलमान से जब पूछो भाई तुम नमाज क्यों पढ़ते हो, चलो जन्नत चाहिए। हज करने क्यों जा रहे हो, कि जन्नत चाहिए। ज़कात क्यों दे रहे हो, क्या जन्नत चाहिए। भाई तुम्हारे और हमारे अमल के बदले में जन्नत मिलने वाली नहीं है। इसलिए क्योंकि जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद नियत मानते हैं, खड़े मुसल्ले पर होते हैं, मगर पूरे शहर का चक्कर लगा कर आ जाते हैं, रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो जाती है, बिजनेस की भी बातें हो जाती हैं, हम अब दफ्तर भी हो आते हैं, अपने दोस्तों से भी मिलाते हैं, सारा जहन घूम रहा होता है। ऐसी नमाजें जन्नत के हकदार नहीं बनाती इंसान को। जन्नत की नमाजें जन्नत के लिए हकदार कैसे बनाती हैं, तारीख ने बयान किया। नमाज हो तो ऐसी हो कि जब सज्दे में जरबत लगे तो फिर कहो फुस्तो रब्बिल काबा, तब तुम्हारी नमाज ऐसी होगी कि तुम्हें जन्नत का हकदार बनाएगी। तुम्हारी नमाज कैसी होनी चाहिए कि अगर तुम सज्दे के अंदर हो, तीर निकाल लिया जाए और तुम्हें एहसास ना हो, तो तुम्हारी नमाज इस काबिल बना देगी कि तुम्हें जन्नत का हकदार बना देगी। और देखो नमाज कैसी हो कि आखिरी सज्दा ऐसा हो जो कयामत तक के सज्दों को बचा कर चला जाए, तब तुम्हारी नमाज ऐसी होगी कि तुम नमाज को ये कह सकोगे ये हमें जन्नत का हकदार है। तो हम और आप तो नहीं कह सकते कि हम जन्नत के हकदार हैं, जन्नत हमारी जजा है, जन्नत हमारी नमाज की जजा है, जन्नत हमारे रोजे की जजा है, जन्नत हमारे खुमुस की जजा है। नहीं, हमारा कोई अमल ही नहीं है कि जिसके बदले में हमको जजा मिल सके। तो जजा जो है अगर अहले बैत को मिली है तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अहले बैत के लिए बहुत बड़ी बात है कि जन्नत जैसी जजा खुदावंद आलम ने रसूल अहले बैत को अता फरमा दी है, तो अब तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। बस ये कलाम आखिर होना चाहिए था अल्लाह का कि हमने तुम्हें जन्नत दे दी, समझो सारा अमल दे दिया, सारा काम हमने तुम्हें सारी फजीलतें अता फरमा दी हैं, हमने जो तुमको दी है हमने तुम्हें जन्नत दे दी है। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा, बल्कि जन्नत का दावा करने के बाद, जन्नत का ऐलान करने के बाद कि हमने तुम्हें जन्नत दे दी है, और ये जन्नत इसलिए दी है क्योंकि तुमने एक नेक अमल अंजाम दिया है, और जो तुमने नेक अमल अंजाम दिया है ये इसकी जजा है। तो तुम्हें ये जो 3 दिन का सब्र था
تم نے جو 3 دن تک فرشتوں کو روٹی دی ہے، جو کبھی حقیر کبھی فقیر کبھی غریب بن کر آیا، تو تم نے جو اس کے بدلے میں صبر کیا ہے اس کی جزا ہم نے تم کو جنت عطا فرمائی ہے۔ تو جنت عطا فرما دی، اب تو خدا کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ پروردگار نے پھر ارشاد فرمایا، سورہ انسان کی پھر آیت پڑھتا ہوں، ایک سورہ انسان کی 22 آیت، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء، یہ جو ہم نے تم کو جزا دی ہے یہ تو جزا ہے، لیکن وکان سعیکم مشکورا، لیکن میں خدا تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے اتنا بڑا عمل انجام دیا ہے کہ تم ڈیزرو کرتے ہو کہ میں خدا ہو کر تمہارا شکر ادا کروں۔ قرآن کی میں نے آیت پڑھی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ ذکر کرو نوح کا، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، تو نوح کہتے ہیں اس کو جو خدا کا شکر ادا کرے، اور اہل بیت کہتے ہیں ان کو کہ جس کا شکر خدا ادا کرے۔ اب پتہ چلا اگر نوح کا ذکر کرنا ثواب ہے تو اہل بیت کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، فاطمہ زہرا کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، اس لیے کیونکہ نوح وہ ہے کہ جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جن کا شکر خدا ادا کیا کرتا ہے۔ یہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ دنیا اگر قرآن کو پڑھے گی تو پتہ چلے گی فضیلت۔ ایک تو بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہیں پہ ربط مسائل، اس لیے کیونکہ اس مہینے انشاءاللہ آپ محفلیں بھی سنیں گے اور مجلسیں بھی سنیں گے جناب فاطمہ زہرا کی شان میں، جناب فاطمہ زہرا کے فضائل سنیں گے، لیکن میں قرآن سے 2-3 باتیں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے، پروردگار نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اپنی کتاب کے اندر اے میرے حبیب مریم کا ذکر کرو۔ کیوں ذکر کرو؟ کون ہے مریم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاک واصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے میری مریم، اے بی بی، ہم نے تم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے تمہیں چنا ہے، اور کس پہ چنا ہے؟ پوری کائنات کی عورتوں کا سید و سردار بنایا ہے، ہم نے تم کو چنا ہے۔ کون ہے جناب مریم؟ کہ جو مصطفیٰ بنی ہے، جنہیں چنا گیا ہے اور تمام کائنات کی عورتوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ کون ہے مریم؟ مریم کے بارے میں پڑھا جائے، مریم کے بارے میں تحقیق کی جائے، مریم کے بارے میں سنا جائے، مریم وہ ہے کہ جس کے بیٹے نے آ کر دنیا میں ایک کتاب کی تلاوت کی ہے۔ فاطمہ وہ ہے جس کے شوہر نے جب دنیا میں آئے تھے تو پھر وہ تلاوت کرتے ہیں 4 کتابوں کی، کہو تو توریت سنائیں، کہے تو انجیل سنائیں، کہے تو زبور سنائیں، کہو تو قرآن سنائیں۔ ایک فضیلت یہ ہو گئی جناب فاطمہ زہرا کی۔ دوسری فضیلت سنیے، جناب مریم کو جب جناب زکریا کمرے میں بند کر کے جاتے تھے اور واپس آتے تھے اور جناب مریم کے پاس دیکھتے تھے کہ تازہ تازہ پھل آئے ہوئے ہیں، اور وہ پھل کہ جن کا کوئی موسم نہیں ہوا کرتا تھا، ہر پھل اپنے موسم کے اندر ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہوتی۔ اس سردی کے عالم میں کوئی آم کھاتا ہوا نظر آئے، ہم پوچھیں گے بھائی آم کہاں سے آ گئے؟ اس سردی کے عالم میں کوئی ایسا پھل نظر آ جائے اور وہ انسان کھا رہا ہو کہ جو اس موسم کا نہیں ہے، تو ہم بڑی حیرت کیا کرتے ہیں، بھائی یہ پھل کہاں سے آ گئے تمہارے پاس؟ تو ہم حیرت کرتے ہیں۔ جناب زکریا نے سوال کیا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو جناب مریم نے کہا یہ خدا کے پاس سے آئے ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہیں۔ عجیب بات ہے، مریم وہ ہے کہ جس کے پاس غذا آتی ہے خدا کی طرف سے، یہ ہے مریم۔ مریم کی فضیلت کو سمجھیے، مریم وہ ہے کہ جس کو جب بھوک لگتی ہے تو پھر کھانا وہاں سے آتا ہے۔ فاطمہ زہرا کون ہے؟ ابھی سورہ انسان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 3 دن تک فرشتے کبھی فقیر کبھی غریب کبھی مسکین مر کر آتے رہے اور لے جاتے رہے۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے مگر روٹیاں لے جا کر بتا رہے ہیں، اے دنیا والو فضیلت کو سمجھ لو، مریم اس بی بی کا نام ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا وہاں سے آتا ہے، جب وہاں سے کھانا آئے، جس کے لیے وہاں سے کھانا آئے اسے مریم کہا جاتا ہے، جس کے یہاں سے کھانا جائے اسے فاطمہ زہرا کا۔ یہ فضیلت ہے جناب فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر، تاریخ نے بیان کیا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن میں جو باتیں جو عرض کر رہا ہوں وہ قرآن سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ فضیلت ہے قرآن کی، جو قرآن بیان کر رہا ہے جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت کیا ہے سمجھیں؟ دنیا قرآن کو پڑھ کر دیکھیں۔ وقت کافی ہو گیا، بس جلدی جلدی ایک آخری دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، یہیں سے ربط مسائل۔ پھر قرآن نے ارشاد فرمایا، چلیے قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اپنی کتاب میں ذکر کرو، کس کا؟ نوح کا ذکر کرو، انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا شاکر بندہ ہے۔ یہ ذکر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔
फिर उसके बाद परवरदिगार आलम शाह वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, अपनी किताब में जिक्र करो इब्राहिम का, इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिया, इसलिए क्योंकि वो मेरा सिद्दीक नबी है, वो मेरा सच्चा नबी है। यानी कुरान ने ये बात तो साबित कर दी कि सिर्फ उनका जिक्र करना इबादत है जो सच्चे हों, झूठों का जिक्र करना इबादत नहीं है। और सिद्दीक भी उसी को मानना चाहिए जिसको कुरान सिद्दीक कह रहा है। जिसे हम और आप सिद्दीक कहें, वो सिद्दीक नहीं हुआ करता। सिद्दीक वो है जिसको कुरान सिद्दीक कह रहा है। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इब्राहिम का जिक्र करो किताब के अंदर, इन्नहू काना सिद्दीक़न नबिया, वो मेरा सच्चा नबी है। तो सिद्दीक कौन है? कुरान से पूछो। यानी जो सच्चा होगा उसका जिक्र करना इबादत है। तो कुरान से पूछा जाए कि कुरान की नजर में सच्चे कौन हैं, तो कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन हाज्जाका मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। कुरान आवाज देता है कि ऐ मेरे रसूल, कट हुज्जतियां बहुत हो गई, ये तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, लिहाजा तुम इनसे कहो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने जवानों को लाओ, हम अपने जवानों को लाते हैं, और फिर झूठों पर लानत भेजते हैं। झूठों पर लानत कौन भेजेगा? जो सच्चा होगा। यानी कुरान बता रहा है आज जो लानत भेज सकता है वो वही होगा जो सच्चा होगा। तो अब कुरान ने ये बात साबित कर दी कि देखो, सिद्दीक वो नहीं होगा जिसको मुसलमान सिद्दीक कहे, सिद्दीक वो होगा जिसको कुरान सिद्दीक कहे। इसका मतलब ये हुआ कुरान की नजर के अंदर रसूल सिद्दीक हैं, मौलाए कायनात सिद्दीक हैं, अली मुर्तजा सिद्दीक हैं, इमाम हसन सिद्दीक हैं, इमाम हुसैन सिद्दीक हैं, जनाब फातिमा ज़हरा सिद्दीका हैं। यानी रसूल का इन सबको ले जाना बता रहा है ये सिद्दीक हैं। अब किसी जमाने में, किसी दौर में भी जो इनके मुकाबले पर आएगा, चाहे वो नजरान हो, चाहे कोई मुसलमान हो, वो झूठा तो हो सकता है, वो सच्चा नहीं हो सकता। रसूल बता रहे हैं अहले बैत के मुकाबले पर आने वाला झूठा है, फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। नजरान ने हाथ जोड़कर कहा हम आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। अगर नजरान मुकाबला कर लेते तो फिर आज उनकी नस्ल न मौजूद होती। नजरान ने हाथ जोड़कर कहा हम आपका मुकाबला नहीं करेंगे, लिहाजा लानत अपना मुस्तहिक ढूंढ रही थी। लेकिन फातिमा ज़हरा ने ये लानत उस वक्त पहुंचाई कि जब एक झूठे ने फातिमा की हर दलील को झूठा साबित करने के बाद ये कह दिया न हम तुम्हारी आयतों को मानते हैं, न तुम्हारी हदीसों को मानते हैं, तो जनाब शहजादी ने बताया कि कुरान पहले ही कह चुका है झूठे पर लानत है। कुरान हमें सिद्दीक कहता है, सिद्दीका कहता है। अब जो हमारे मुकाबले पर आया है वो लानत का मुस्तहिक हुआ करता है। तो जनाब फातिमा ज़हरा अब ये मत कहिए कि बाग़ फिदा मांगने गई थी, बल्कि झूठे तक उसकी लानत पहुंचाने गई थी और बता रही थी देखो कुरान जिस पर लानत भेजे न वो मुसलमान हो सकता है, न ही वो सच्चा हो सकता है, बल्कि वो कल भी झूठा था, आज भी झूठा है, कल भी झूठा रहेगा। अहले बैत हैं जिनको कुरान से साबित किया जाता है। और बहुत सारी दलीलें हैं, वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर कभी आपकी खिदमत में आज करूंगा जनाब फातिमा ज़हरा की फजीलतें जो कुरान ने साबित की हैं और बयान किया जा रहा है फजीलतें। कौन जनाब फातिमा ज़हरा? अल्लाह अकबर। मैंने मजलिस की इब्तिदाई यहीं से की कि हमारे यहाँ दो रिवायतें पाई जाती हैं। एक रिवायत यह है कि शहजादी की शहादत 75 दिन के बाद हुई, और एक रिवायत यह है कि शहजादी की शहादत 90 दिन के बाद। कोई भी हो, 75 दिन हो या 90 दिन हो, लेकिन अजीज़ान मोहतरम न 75 दिन ज्यादा है न 90 दिन ज्यादा है। सोचिए जनाब फातिमा ज़हरा पर कितना जुल्म हुआ होगा कि शहजादी चंद महीने भी इस दुनिया में नहीं रह सकती। मैं और आप जनाब फातिमा ज़हरा की गुर्बत को कहाँ बयान कर सकते हैं। हाँ, बस इतना काफी है कि शहजादी ने खुद फैसला करके बता दिया और दुनिया तक पहुंचा दिया कि आखिर उन पर मसाइब कितने तोड़ गए। शहजादी कहती हैं कि बाबा आपके बाद मुझ पर ऐसे मसाइब तोड़े गए, अगर दिन पर पढ़ते तो फिर वो मिसल काली रात हो जाते। हाय फातिमा ज़हरा पर कितना जुल्म कर दिया गया, ये जुल्म क्या कम था। तारीख बयान करती है कि बाबा को जब रोती हैं, बाबा को याद करती हैं, तो पड़ोसियों ने शिकायत की मौलाए कायनात से, ऐ अली, ऐ अबुल हसन, फातिमा से कहो या तो दिन को रोया करें या रात को रोया करें। मौलाए कायनात ने आकर शहजादी से कहा, ऐ शहजादी
فاطمہ زہرا یہ میرا کہنا نہیں ہے، پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تم جو بابا کو روتی ہو یا تو دن میں رویا کرو یا رات کو رو لیا کرو۔ بس اتنا سننا تھا۔ شہزادی نے کہا اے ابوالحسن کیسا وقت آ گیا کہ فاطمہ زہرا اپنے بابا کو بھی نہیں رہ سکتی۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی ارے آپ کو صرف اتنا ہی تو کہا گیا کہ یا تو رات کو رویا کرو یا دن کا رویا کرو، لیکن کسی نے تماچے تو نہیں لگائے۔ ہائے کربلا کے اندر آ کر دیکھیے 4 سال کی بچی بابا کو یاد کرتی ہے، کوئی تماچے لگاتا ہے، کوئی تازیانے لگاتا ہے۔ اے فاطمہ زہرا ارے آپ کربلا میں آ کر دیکھیے ایک بچی جب بابا کو یاد کرتی ہے تو پھر اس کو کس طریقے سے جواب دیا جاتا ہے، کیا ظلم کیا جاتا ہے۔ شہزادی نے کہا ہے ابوالحسن میرے لیے ایسا انتظام کر دو کہ میں وہاں جا کر رو لیا کروں۔ لیجیے ایک گھر کا انتظام کیا گیا جس کو بیت الحزن کہا جاتا ہے، رونے والا گھر۔ تاریخ نے بتایا اس گھر میں امام حسن امام حسین کو لے کر شہزادی صبح چلی جایا کرتی تھیں اور شام تک وہاں پر گریا کرتی تھیں۔ تاریخ نے بتایا اکثر یہ ہوتا تھا کہ صبح کو جا کر شام کو آتی تھیں۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن دیکھا دوپہر میں شہزادی دوڑی چلی آ رہی ہے۔ ابوالحسن پریشان ہو گئے، پوچھتے ہیں فاطمہ ارے تم تو شام تک وہاں پر آ کر گریا کیا کرتی تھی، آج دوپہر میں کیسے چلی آئی؟ کہا اے ابوالحسن ارے ظالموں نے بڑا ظلم کیا، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر میں اپنے بابا کو رویا کرتی تھی ارے ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ارے دھوپ کا عالم میں تو برداشت بھی کر لوں، میرے بچے کیسے برداشت کریں گے؟ میں کہوں گا بی بی ارے آج تو آپ نے اپنے بچوں کا بڑا خیال کیا، لیکن کربلا کے بعد ارے سکینہ کو شام و کوفہ کا بازار، جلتی ہوئی دھوپ، ارے سکینہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں عزیزان محترم چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے سے۔ ہاں عزیزو مصائب تو آپ سنتے رہیں گے، شہادتیں سنتے رہیں گے۔ جناب فاطمہ زہرا پر کیا ظلم ہو گیا، اللہ اکبر۔ رسول کی رحلت کی بات، قیامت کے جملے آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیجیے تاریخ بیان کرتی ہے جناب فاطمہ زہرا پر ظلم ہو گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، دروازہ جلا دیا گیا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ابوالحسن کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ تاریخ بیان کرتی ہے شہزادی نے ایک مرتبہ مولا کا سر جھکا ہوا دیکھا، ارے غمگین نظر آتے ہیں، چہرے سے قریب بیٹھی ہے ابوالحسن یہ بتاؤ کیوں پریشان ہو تم؟ شہزادی نہیں میں پریشان نہیں ہوں، نہیں ابوالحسن بتاؤ ارے تم کیوں پریشان ہو؟ ایک مرتبہ جناب شہزادی نے خود کہتی ہیں ابوالحسن میں نے سنا ہے کہ تمہیں مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے۔ شہزادی سے جناب مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ افسوس یہ نہیں کہ مجھے کوئی سلام نہیں کرتا، بلکہ ظلم تو یہ ہے کہ میں بھی کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ ارے بس اتنا سننا تھا، شہزادی رونے لگی، اے علی ابھی تو فاطمہ حیات ہے، ارے فاطمہ موجود ہے، ارے دیکھو میں تمہارے سلام کا جواب دوں گی، میں تمہارے ساتھ ہوں، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے مولا کائنات کو دلاسے دینے والی فاطمہ، اللہ اکبر کیا وقت ہوا ہوگا وہ کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی ہوں گی فاطمہ زہرا، مولا کائنات کو چھوڑ کر چلی گئی ہوں گی۔ ہاں عزیزو مجھے شہادت نہیں پڑھنا، 2 جملے سن لیجیے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب دروازہ جلا دیا گیا، جب دروازہ جلنے کے بعد کسی کے بھی گھر کا دروازہ جب جل جائے تو 1-2 دن لگا کرتے ہیں اس دروازے کو بننے میں۔ اللہ اکبر 3 دن گزر گئے کہ زینب صحن خانہ میں نہیں آتی ہے، کسی بھی کام سے اگر کام بھی پڑ جاتا ہے تو صحن خانہ میں نہیں آتی ہے۔ شہزادی نے پوچھا زینب ارے تم دروازے کے قریب سے نہیں گزرتی ہو، کیا بات ہے؟ کہا اماں مجھے دروازے پر جاتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ دروازہ جل چکا ہے، کوئی ایسا نہ ہو کہ نامحرم میرے سے مجھے دیکھے، ارے چاہے میں پردے کی عالم میں ہوں مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، شہزادی رونے لگی اور فاطمہ زہرا کہتی ہیں اے زینب ارے آج تجھ سے اتنا برداشت نہیں کہ چادر کے عالم میں بھی دروازے کے سامنے جا سکے، لیکن کل ایک وقت وہ ہوگا، شام و کوفہ کا بازار ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا، حاضی ام کلثوم حاضی سکینہ حاضی ام کلثوم حاضی زینب۔ اللہ اکبر کیا قیامت کا وقت آ گیا۔ ہاں عزیزان محترم تاریخ بیان کرتی ہے شہزادی دنیا سے چلی گئی اور کربلا کا واقعہ ہو گیا۔
ایک مصائب کا چند جملے سن لیجئے، مصائب کے چند جملے اور آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کربلا ہو گئی، کربلا ہونے کے بعد ایک 4 سال کی بچی ہے جو بابا کے سینے کے بغیر نہیں سو پاتی ہے، اسے ایک اونٹ کی پشت سے باندھ دیا گیا، وہ پاگل اونٹ تھا۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب وہ اونٹ اچھل اچھل کر چلتا تھا تو اس اونٹ کی ہڈیاں جناب سکینہ کے سینے میں چبھتی تھیں، اور جب چبھتی تھی تو آواز دیتی تھی اے چچا عباس اپنی بھتیجی کی خبر لیجئے، بڑا ظلم ہوتا ہے، یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تاریخ نے بیان کیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ اونٹ اچھل اچھل کر چل رہا تھا، رسی تھوڑی ڈھیلی ہوئی اور سکینہ زمین پر گر گئی۔ ارے وہ سر کہ جس کے اوپر وہ نیزہ جس کے اوپر امام حسین کا سر تھا ایک مرتبہ زمین میں گڑ گیا، ایک مرتبہ جیسے ہی عرش میں قریب آیا دیکھا کہ وہ سر آگے نہیں بڑھتا ہے، سید سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سید سجاد نے دیکھا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ ایک مرتبہ گئے سید سجاد میں کیسے آگے بڑھوں، میرے پشت پر سونے والی سکینہ ارے کہیں ناقہ کی پشت سے کہیں گر گئی ہے۔ ارے زینب نے اتنا سن لیا، زینب تلاش کرتی ہوئی چلی، اینا سکینہ تلاش کرتے کرتے کیا دیکھا، ایک جھاڑیوں کے درمیان ایک ضعیفہ ہے، 4 سال کی بچی کو آغوش میں لٹا کر پیار کر رہی ہے، بچی بھی سو چکی ہے، قریب آئی اور آنے کے بعد کہا ہے ضعیفہ تو کون ہے جو عالم غربت میں اس بچی سے اتنا پیار کر رہی ہے؟ جب سے اس کا بابا دنیا سے گیا ہے، جب سے اس کا بابا دنیا سے گیا ہے، جب سے اس کا بابا گیا ہے، ہر کسی نے اس پر تماشے مارے ہیں، ظلم کیے ہیں، لیکن کوئی پیار سے بات نہیں کرتا، بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ فوراً ارے جواب جب نہ آیا تو ایک مرتبہ کہا یہ کون ہو تم جس کی آغوش میں اس بچی کو نیند آ گئی؟ ارے آنے والی بی بی نے کہا اس آغوش میں تو حسین کو بھی نیند آ جاتی تھی، یہ تو پھر بھی اس کی بیٹی ہے۔ ارے جتنا سننا تھا زینب نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی بس اتنا بتا دو تم کون ہو؟ آواز نہ آئی، ہاتھ جوڑ کر کہا تمہیں فاطمہ زہرا کا واسطہ بتاؤ تم کون ہو؟ ارے واسطہ دینا تھا۔ آنے والی بی بی نے کہا کہ ارے زینب تو نے نہ پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ ارے اتنا سننا تھا، زینب تڑپ گئی، اے اماں میرا گھر لٹ گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا۔ ارے فاطمہ زہرا نے کہا ہاں میری بچی مجھے پتا ہے، تم نے مدینہ چھوڑا، میں نے قبر چھوڑی، حسین کے ساتھ ہر ایک لاشا لینے کے لیے گئی، میں حسین کے ساتھ۔ سیعلم الذین ظلموا ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون وزن بقضائی تسلیم الامرہ۔ بارالات جو واسطہ محمد والے محمد کا اس مجلس کے جو بھی ثواب نے مجھے فرمایا ہے، پانیان مجلس کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما لے۔ پائلہ حاضرین ناظرین جو لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما، خصوصاً کرونا وائرس سے محفوظ عطا فرما، جو مبتلا ہو چکے ہیں ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے بزرگوں کا، ہمارے والدین کا، علماء اکرام کا سایہ ہمارے سب پر قائم دائم رہے، بارگاہ میں تعجیل فرما، ان کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، اسلام کا پرچم سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ زیارت السلام علیکم یا ابو عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم جدک و ابیک، السلام علیکم ورحمۃ و اخی، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا نصف الشموس، السلام علیکم یا ایها المدفون الغوث عرض المرتضى الرازق القدر والقضاء مولانا علی بن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام السمجان،
عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.